السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان ماشاء اللہ اب پوری طرح سج چکا ہے. عبداللہ قادوانی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ہمارا یہ پروگرام ہے ہمارے انبیاء. ناظرین کرام، آج یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ. سحر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور شہر سدوم اور عمورہ وہاں پر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا. واقعات تو آپ سارے سحر میں سن چکے ہیں. کچھ اہم باتیں آپ کو اس وقت بتا دوں تاکہ آج کے دور کی مناسبت سے اس میں مطابقت پیدا ہو سکے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہر سدوم اور عمورہ کے لوگ انتہائی کھاتے پیتے تھے، بہت فارغ البال تھے، اناج کی کثرت تھی، لہلاتے کھیت تھے. یعنی یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر ہم آج کے دور کا کوئی مغربی ملک لے لیں، سوئٹزرلینڈ لے لیں، فرانس لے لیں، انگلینڈ لے لیں، یعنی جہاں پر بہت زیادہ کثرت سے منرلز بھی موجود ہیں، اناج بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں، فارغ البالی ہے، طاقت ہے، سب کچھ. یہ ہزاروں برس پہلے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے پاس بھی یہی سب چیزیں تھیں. یعنی وہ محتاج نہیں تھے کسی کے، کشکول لے کے بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. اگر آپ کو ان کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے تو آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اتنی نعمتیں. اور یہ سدوم اور عمورہ یہ 4 شہر تھے، ان کو شہرستان لوط بھی کہا جاتا ہے. یہ 4 شہر تھے جو ارد گرد آباد تھے. یوں کہہ لیجئے بالکل سمجھانے کے لیے صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی اسپین، اپنا سوئٹزرلینڈ بھی ہے، سویڈن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرانس بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے. تو یہ سب ملے ہوئے ممالک ہیں. اسی طرح سے شہرستان لوط تھا جس میں سدوم ہے، عمورہ ہے، یہ تمام شہر ملے ہوئے تھے. 2 شہر اور تھے. بس یہاں پر جو برائی عام ہو گئی تھی، جس کا میں نے آپ کو سحر میں بتایا تھا کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ اختلاط کرتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتی تھیں. اور جب ان کو روکا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے اس میں برائی کیا ہے؟ اگر مرد مردوں کو پسند کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اسی طرح اگر عورتیں عورتوں کو پسند کرتی ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں. اس طرح کہہ کر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. پھر آپ کو بتایا گیا کہ 4 حسین و جمیل انسان حضرت لوط کے مہمان بنے. وہ حسین و جمیل انسان نہیں تھے، وہ دراصل فرشتے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اور ان لڑکوں کو، یعنی وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان لڑکوں کو لے جانے کے لیے بھی بستی والوں نے بڑی کوششیں کی. بہرحال بالآخر جب 2-3 مرتبہ دست درازی کی، ان کو سمجھایا، پھر ان کو تھوڑا سا سزا بھی دی. ایک دفعہ ان کے ناک، کان اور منہ بند ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پر ملے حضرت جبرائیل نے تو وہ درست ہو گئے. پھر کسی نے بدتمیزی کی، پھر آپ نے ان کو صحیح کیا. لیکن بار بار کی نافرمانی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب عذاب ان پر مسلط کر دو، اور لوط کو کہو کہ وہ اپنے ساتھ آنے والے، یعنی جو اس پر ایمان لائے ہیں، انہیں لے کر سدوم سے باہر نکل جائیں. لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ تھے، جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جو ان برائی سے اپنے آپ کو بچا چکے تھے، بدفعلیوں کو ترک کر چکے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اب یہ پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھنا؟ اسے کہ اتنا خطرناک منظر سامنے آنے والا تھا ناظرین کرام کہ اس میں ایک نصیحت تھی کہ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ، آج کل ہم کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک، اس زمانے میں بھی یہ ہارٹ اٹیک ہوتے تھے، لیکن چونکہ تشخیص نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، طب نے بہت ترقی نہیں کی تھی، تو حرکت قلب بند ہو جانا یہ تشخیص نہیں ہو سکتی تھی. ظاہر ہے کہ نہ اس زمانے میں ECG مشینز تھیں، نہ وینٹیلیٹرز ہوا کرتے تھے، نہ بلڈ پریشر کے آلات تھے کہ آپ کو، کیونکہ وہ منظر اتنا خطرناک ہونے نظر آنے والا تھا کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام یا ان کی قوم، حضرت لوط تو نبی ہیں لیکن ان کی قوم کا کوئی بھی فرد اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا تو وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا اسے، اور وہ اسی وقت انتقال کر جاتا، کیونکہ جو اب اس قوم کے ساتھ ہونے والا تھا. ہوا کیا ناظرین کرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ایک تو ہوتا ہے آپ گناہ کر کے شرمندہ ہوں اور یہ مانے کہ جی ہم سے گناہ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے.
قرآن پاک سے آواز آتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو معافی آپ کے لیے ہر وقت ہے، ہر گناہ کی معافی ہے اگر آپ ندامت محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت، آپ نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. ان کا کیا معاملہ تھا ناظرین کرام؟ یہ گناہ بھی کرتے تھے اور گناہ پہ اصرار بھی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ درست کیا ہے، غلط نہیں کیا ہم نے، جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے. لہذا اس اصرار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے شدید ناراض تھا اور اسی لیے اس نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کو ایسا عذاب دو کہ پوری کائنات میں جو مخلوقات بستی ہیں وہ دہل جائیں. لہذا اور گناہ بہت گندا ہے. آج بھی ناظرین کرام ہمارے ملک پہ تو بڑی مہم چلائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں امریکی سفارت خانے میں باقاعدہ ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جہاں پر ہم جنس پرستوں کو مدعو کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم جنس پرستی کوئی جرم نہیں ہے. حالانکہ وہ اپنے پورے ملک میں ابھی تک ہم جنس پرستی کو نافذ نہیں کر سکے ہیں. ان کی کچھ ریاستوں میں تو شاید یہ قانون ہے لیکن پورے ملک میں نہیں ہے. اور ان کا اپنا مذہب اس بات کی مخالفت کرتا ہے، یعنی مسیحیت شدید مخالف ہے، یہودیت شدید مخالف ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین کرام آزاد خیال اور بہت ہی زیادہ مادر پدر آزاد، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی رسومات معاشرے میں رائج ہو جائیں. تو اب جب وہ جانے لگے اور ان سے یہ کہا کہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے گا، تو منظر یہ تھا ناظرین کرام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت جبرائیل کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کتنے طاقت والے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاروں شہروں کو اپنے پر کے صرف ایک حصے پر اٹھا لیا. پورا پر نہیں، ایک پر کا صرف ایک حصہ، یعنی جو بہت ہی چھوٹا سا حصہ تھا، ان چاروں شہروں کو اٹھایا اور اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے کتوں اور مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی. اتنا ان کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد ان کو پورا الٹ دیا، یعنی تاکہ ان کا، اب سوچیں کہ وہ زمین کی کتنی گہرائی میں دفن ہوئے ہوں گے. آپ سوچیں کہ بالکل آسمانوں پہ لے جا کر ایک شہر کو اٹھایا، آسمانوں تک لے گئے اور پھر اس کو بالکل نیچے پٹخ دیا. تو آپ سوچئے کہ کیا حشر ہوا ہوگا. اور عذاب سے جو پہلے 3 دن پہلے جو حضرت لوط نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا، چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، بھویں اور بال گر جائیں گے، ہونٹ نیلے ہو جائیں گے اور جسم گلنے لگے گا. یہ تینوں باتیں حضرت لوط نے بتائی تھی کہ تمہارے ساتھ ہوگا. آپ یقین کیجئے، آپ گوگل پہ لکھیے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. ایڈز کے مریض کا آخر میں یہی حال ہوتا ہے، یعنی اس کے سارے بال گرنے لگتے ہیں، اس کا گوشت گلنے لگتا ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گندے فعل کا یہ آپ کو نتیجہ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا. بہرحال اس قوم کو تباہ کر دیا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جو آپ پر ایمان لے آئے تھے شہر سدوم سے روانہ ہو گئے. اور بعض روایات کے مطابق پھر انہوں نے مکۃ المکرمہ میں قیام کیا اور بعض روایات کے مطابق وادی القریٰ کے ایک حصے کے اندر وہ پھر وہیں پر رہے اور پھر وہیں پر آپ نے وفات پائی. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ سحر میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ اس وقت آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہمارا پروگرام ہے چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. This program is brought to you